علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دین پر تحقیق کے دوران مر جائے اور وہ اسلام تک نہ پہنچ پائے تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تو اللہ ہی جانے جی۔ ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی بھی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ ہم تو ایک بلی کو دوزخ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، ایک اللہ کا ماننے والا ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت اس تک پہنچی نہیں، تو صرف توحید پر ایمان بھی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوا، یہودی یا عیسائی، آپ نے باقاعدہ نام لیا یہودی اور نصرانی، اور وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ اس تک نبی علیہ السلام کا صحیح تعارف پہنچا ہو۔ اگر ہم جیسے مسلمانوں سے تعارف پہنچ رہا ہے تو وہ بڑا نیگیٹو تعارف ہی پہنچ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کسی کو کیا گیون سرکمسٹانسز دیے گئے تھے، اس میں بہتر پرفارم کیا کر سکتا تھا۔ باقی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لوگ پلی لیتے ہیں نا، اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ بعض جو لوگ ہیں وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی بات بالکل غلط کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک پورشن جو ہے وہ واقعی ایک امپورٹنٹ ہے، وہ پھینکنے والا نہیں ہے کہ اس کو اس طرح چیپلی اگنور کر دیا جائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، بے شک جو لوگ ایمان لائے یا یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے، اس سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے نہ قیامت میں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں، لیکن ایمان برسالت کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکا ہے، کیونکہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم سب سے پہلے اس نبی کے منکر بن رہے ہو۔ لیکن ایبسولوٹلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر کسی تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس کا زمانہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور وہ اپنے وقت کے پیغمبر کو، یا اگر پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، جس طرح کہ حضرت لقمان علیہ السلام ہے، حضرت لقمان علیہ السلام تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی، وہ غیر نبی تھے۔ ویسے اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد کے وہ صحابی تھے، لیکن صحابی ہوتے تو ان کی جو وصیتیں قرآن میں آئی ہیں اس میں ایمان برسالت کا بھی ذکر ہوتا۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، اتنی انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، توحید کے اوپر کی ہے، ماں باپ سے اس نے سلوک پہ کی باقی، لیکن انہوں نے پیغمبر کا تو ذکر نہیں کیا۔ اگر ایک بندہ اللہ کا داعی ہو تو وہ پیغمبر کی طرح ایمان لاتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے رسول اللہ ایمان لے کے آئے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ایمان والے بھی ایمان لے کے آئے ہیں، اور کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور آگے سارا فرشتوں پر، کتابوں پر، یہ ساری چیزیں۔ تو محمد بن عبداللہ سب سے پہلے خود محمد رسول اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی لے کے آئے۔ تو یہ واجب، نبی پہ ایمان لانا تو فرض ہے، لیکن حضرت لقمان کے کہیں ذکر نہیں ملتا، انہوں نے کسی، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ یعنی التذکیر بآلاء اللہ، فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اللہ تک پہنچ چکے تھے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، تم چٹانوں میں چھپ کے بھی گناہ کرو گے، قیامت الدن وہ لے آئے گا تمہارے سامنے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے دیکھنا شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ورنہ ساتھ رسالت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص گیون سرکمسٹانسز میں خدا اور آخرت کو مان لے اور اس تک پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہو یا ٹیمپرڈ فارم میں، پھر وہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے موحدین موجود ہیں غیر مسلموں میں بھی، اور بعض اوقات تو ان کی خدا کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہے وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک بندہ کرسچن تھا، نام اس کا ذہن سے اتر گیا، یورپ میں، اس نے اپنے بارے میں، یعنی اس کی بایوگرافی اس نے خود بھی لکھی،
بڑی زبردست بات اس نے لکھی، میں نے اس کی وہ پڑھی ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، ہے کرسچن۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر 70+ ہو چکی ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے بلڈ کینسر ڈائگنوز کر دیا اور میں اس دن سے خوش ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے میرے ساتھ کتنے میرے لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، اور میرے دوستوں کو جب کبھی کوئی بیماری کا پتہ چلتا تھا کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن رہ گئے ہیں، تو وہ لگتا تھا اس اتنے دنوں سے پہلے ہی مر جائے گا غم سے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ کہتا ہے جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے نا، تو میں تو بےتاب ہوں مرنے کے لیے۔ کہتا ہے اس لیے کہ میری عمر اس وقت 5 سال تھی۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی تھی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور اس گارڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن، سنڈے کا دن اس کو دوں، اور کہتا ہے آج میری عمر 70 سال ہو چکی ہے، میری زندگی میں کوئی ایک سنڈے بھی ایسا نہیں آیا میں نے دنیا جان کی اپنی روٹینیں چھوڑ کے سنڈے کے دن میں نے پورا دن گاڈ کو دیا اللہ کے لیے، میں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، بڑے سے بڑے معاملات بھی ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ جس گاڈ کے لیے میں نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور میں نے اس کے اوپر کسی کو کمپرومائز نہیں کیا، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان جو کہ جی ہم نے جب سے سنا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں، میری زندگی کبھی نماز نہیں کوئی چھوٹی۔ ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ کا تعارف ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا تو ٹیمپرڈ فارم میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ ان کا بڑے اچھے باپ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگانا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں اور کھیتوں میں بکھیر دینا۔ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں خدا کے لیے وہ کمٹمنٹ کی زندگی نہیں گزار سکا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت کے بیان میں آپ کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اس کے پچھلوں نے یہی کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، راکھ سمیٹی گئی، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی چیز سامنے آ گئی، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ بس اتنی بات ہے۔ کہاں یا اللہ تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میری راکھ یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا، تھوڑا ہاتھ والا رکھا کرے۔ جب تک کوئی اللہ کو، اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہے نا، اگر چھوٹے موٹے اس میں شرک آئے ہوئے نا، تھوڑا سا ہاتھ والا رکھیں، آپ ہاتھ والا رکھیں، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ اس کو سمجھائیں ضرور، اس کا شرک جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو اللہ نے میں تجھے بخش دیا۔ اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے، ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا۔